اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج ہم آپ کی خدمت میں شب برات کے حوالے سے دوسرا پارٹ لے کر حاضر ہیں، بخشش و مغفرت کی رات۔ اس رات کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس رات اللہ عز و جل بخشش و مغفرت فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کے گناہ اس رات میں معاف کر دیے جاتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ بخشش و مغفرت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے کہ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے اپنی رحمتوں سے نواز دے، لہٰذا اس رات اللہ عز و جل سے اس کا کرم طلب فرمانا چاہیے، اللہ عز و جل سے بخشش و مغفرت طلب فرمانی چاہیے تاکہ وہ اپنی شان کریمی کے باعث اپنے رحمتوں اور مہربانیوں کے دروازے کھول دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور اس شب میں مشرک اور دل میں بغض رکھنے والوں کے سوا ہر کسی کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع پہنچی تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں موجود پایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں یہ خیال آیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارا خیال نہ رکھیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف نہ لے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول و اجال فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سوائے مشرکوں کے باقی سب لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب اللہ عز و جل کی جانب سے ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ کیا ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار ہو، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ اس وقت جو شخص اللہ عز و جل سے مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے اسے اللہ عز و جل معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل سے مانگتا ہے اسے اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے، سوائے زنا کرنے والے کے اور مشرک شخص کے اللہ عز و جل ہر ایک کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نصف شعبان کی رات آسمان دنیا کی جانب متوجہ ہوتی ہیں اور اس رات اللہ عز و جل اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل کی مغفرت مشرک اور کینیہ پرور کے سوا ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور سوائے 2 شخصوں کے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ان 2 شخصوں میں ایک شخص کینیہ پرور کرنے والا اور دوسرا شخص کسی کا ناحق قتل کرنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام شعبان المعظم کی 15ویں شب تشریف لائے اور مجھ سے عرض کیا کہ اے صاحب مدح الکثیر، آپ سر آسمان کی طرف اٹھائیے
میں نے پوچھا کہ یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ عز و جل کی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں کافروں اور مشرکوں کے سوا ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ وہ شخص جادوگر نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو، سود خور نہ ہو، عادی مجرم نہ ہو۔ پھر جب رات کا چوتھائی حصہ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اترے اور عرض کیا کہ اے صاحب مدح العظیم، اپنا سر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھایا، دیکھا تو جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے تھے۔ جنت کے پہلے دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ اس رات میں رکوع کرنے والے کی بشارت ہو۔ جنت کے دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ اس رات سجدہ کرنے والے کی بشارت ہو۔ جنت کے تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ اس رات دعا کرنے والے کی بھلائی ہو۔ جنت کے چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ اس رات ذکر کرنے والے کو مبارک ہو۔ جنت کے پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ اس رات اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والے کو مبارک ہو۔ جنت کے چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ اس رات تمام مسلمانوں پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو۔ جنت کے ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ اگر کوئی بخشنے والا ہے تو اس کو بخش دیا جائے۔ جنت کے آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ ہے کوئی پکارنے والا اور مانگنے والا کہ اس کی پکار سنی جائے اور اس کو عطا کیا جائے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ دروازے طلوع فجر تک کھلے رہیں گے۔ پھر عرض کی کہ اس رات اللہ عز و جل بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب اس واقعے سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کریں گے، لہٰذا ہم سب کو بھی چاہیے کہ شبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور کثرت کے ساتھ درود پاک ضرور پڑھیں، اور 5 وقت نماز ضرور پڑھیں، کیونکہ 5 وقت نماز ہم سب پر فرض ہے۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ ایک نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب ذکر کی محفل میں آپ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کا ذریعہ بنیں گے اور آپ کو اس سے خوب فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔